آج ہم ایس امین الحسن صاحب کی ایک بہت اہم کتاب بچوں کی ذہانت کا فروغ اس پر بات کر رہے ہیں۔ جی، یہ کتاب ہارورڈ گارڈنر کے مشہور نظریہ کثیر ذہانتوں یعنی ملٹیپل انٹیلیجنسز پر مبنی ہے۔ اور اس کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ بچوں کی قابلیت کو صرف امتحان میں نمبروں سے نہیں ناپنا چاہیے۔ بالکل، آج کی گفتگو کا مقصد یہی سمجھنا ہے کہ ذہانت کی کتنی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں اور خاص طور پر والدین انہیں پہچان کر انہیں نکھارنے میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ جی، اور آج ہم خاص طور پر دو قسم کی ذہانت پر توجہ مرکوز کریں گے۔ ایک تو لسانی یعنی زبان و بیان کی صلاحیت، ورڈ سمارٹ جسے کہتے ہیں۔ ہاں ورڈ سمارٹ، اور دوسری منطقی ریاضیاتی ذہانت یعنی نمبر سمارٹ۔ جی، تو گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اس مسئلے سے جس کا ذکر کتاب کے بالکل شروع میں کیا گیا ہے، وہ ہے بچوں پر تعلیمی دباؤ۔ جی ہاں، خاص طور پر یہ میڈیکل اور انجینئرنگ کے داخلہ ٹیسٹ۔ بالکل، جیسے نیٹ کی مثال دی گئی ہے، بھارت میں میڈیکل کا ٹیسٹ تقریباً 80,000 سیٹیں ہیں اور 16 لاکھ سے زیادہ بچے امتحان دیتے ہیں۔ اندازہ کریں کتنا شدید مقابلہ ہے، اور کئی بچے تو بار بار کوشش کرتے ہیں۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ بچوں پر، خاندان پر زبردست ذہنی دباؤ، کبھی کبھی تو افسوس کی بات ہے ڈپریشن تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ یہ بہت سنگین صورتحال ہے، اور کتاب میں مصنف نے اپنا ذاتی واقعہ بھی بتایا ہے کہ کس طرح ان پر ایک خاص طرح کے کیریئر کا دباؤ تھا، مگر والد نے ایک مختلف زاویہ دیا۔ جی، انہیں عالم بننے کا مشورہ ملا تھا، لیکن والد نے کہا کہ نہیں، انجینئر یا ڈاکٹر بنو اور پھر دین کی خدمت ایسے کرو جیسے ایک عالم کرتا ہے۔ تو یہ معاشرتی توقعات اور بچے کی اپنی صلاحیتوں کے درمیان جو کشمکش ہے، یہیں سے مسئلہ شروع ہوتا ہے۔ اسی لیے کتاب میں کیریئر کاؤنسلنگ کے 3 پہلو اہم بتائے گئے ہیں: ایپٹیٹیوڈ یعنی فطری رجحان، جی، قدرتی صلاحیت، پرسنالٹی یعنی شخصیت کیسی ہے، اور انٹرسٹ یعنی اس کی اپنی دلچسپی کس چیز میں ہے۔ ان تینوں کو سمجھنا یہ رہنمائی کے لیے بہت ضروری ہے۔ بالکل، لیکن المیہ یہ ہے کہ اکثر والدین یا معاشرہ غیر روایتی صلاحیتوں کو اہمیت نہیں دیتا، جیسے اگر کسی بچے کا رجحان کھیل کی طرف ہے یا آرٹ کی طرف، تو اسے کہتے ہیں یہ تو بیکار مشغلہ ہے، اس سے کیا کریئر بنے گا۔ ہاں بالکل، یہ سوچ بہت نقصان دہ ہے۔ کتاب میں مولانا سید جلال الدین عمری صاحب کی مثال بھی دی ہے کہ کم عمری میں اگر انسان اپنی زندگی کے فیصلے خود کرنے لگے تو زندگی بامقصد گزرتی ہے، پچھتاوے سے بچت ہوتی ہے۔ مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ والدین بچے کی جو اپنی منفرد صلاحیتیں ہیں انہیں پہچانے بھی اور انہیں سنجیدگی سے لیں۔ جی ہاں، یہی پہلی شرط ہے۔ کتاب میں ایک دلچسپ موازنہ بھی ہے انسانی دماغ اور کمپیوٹر کا۔ جی، کہ حواس خمسہ گویا ان پٹ ہیں، ہمارے اعمال و گفتار آؤٹ پٹ ہیں۔ یادداشت سٹوریج کی طرح اور دماغ اور اعصابی نظام پروسیسر کی طرح کام کرتے ہیں۔ لیکن فوراً یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ انسانی دماغ کمپیوٹر سے کہیں زیادہ پیچیدہ، اور اہم بات یہ کہ قابل ترقی ہے۔ یعنی یہ جامد نہیں ہے۔ بالکل نہیں، اور یہی کتاب کا مرکزی پیغام ہے۔ ذہانت کوئی ایسی چیز نہیں جو بس پیدائش کے وقت مل گئی اور ختم، نہیں، اسے بڑھایا جا سکتا ہے۔ یہ بہت امید افزا بات ہے۔ جی، خاص طور پر زندگی کے ابتدائی سال، حمل سے لے کر تقریباً سمجھے 10 سال کی عمر تک، یہ دماغ کی نشو و نما کا سنہری دور ہوتا ہے۔ اس وقت کیا ہوتا ہے دماغ میں؟ اس وقت دماغ میں معلومات کے نئے نئے راستے بنتے ہیں جنہیں سائنیپٹک کنیکشنز کہتے ہیں۔ جیسے بچہ جب کتا لفظ سیکھتا ہے تو اس کی شکل، اس کی آواز، اس کی صفات، یہ سب چیزیں ذہن میں ایک نیٹ ورک بناتی ہیں۔ اچھا۔ اور اس عمل میں بات چیت، کہانیاں سنانا، بچے کی کوششوں کو سراہنا، تعریف کرنا، یہ سب بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ تو پھر بنیادی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ذہانت آخر ہے کیا؟ کیا یہ بس وہی ہے جو آئی کیو ٹیسٹ بتاتے ہیں؟ نہیں، روایتی نظریہ تو یہی تھا کہ یہ موروثی ہے، بدلی نہیں جا سکتی، لیکن جدید تحقیق جیسے گارڈنر کی، وہ اسے مختلف انداز سے دیکھتی ہے۔ کتاب اسے ایک حیاتیاتی یعنی بائیو سائیکولوجیکل صلاحیت کہتی ہے۔ اچھا، بائیو سائیکولوجیکل صلاحیت، اس کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی یہ ایک ایسا ذہنی عمل ہے جس کے ذریعے ہم معلومات کو پروسیس کرتے ہیں، سمجھتے ہیں اور پھر اسے استعمال کر کے روزمرہ کے مسائل حل کرتے ہیں۔
تو یہ صرف یاد کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ بالکل نہیں، یہ تجربے سے سیکھنے، حالات کے مطابق خود کو ڈھالنے اور بعض اوقات اپنے لیے بہتر ماحول کا انتخاب کرنے کی صلاحیت بھی ہے۔ تو گارڈنر اور دوسرے محققین نے اس کی کیا خاص باتیں بتائی ہیں؟ انہوں نے ذہانت کی 3 کلیدی خصوصیات بتائی ہیں۔ اول، سیکھنے کی صلاحیت۔ دوم، سوال مرتب کرنے کی صلاحیت، یعنی صحیح سوال پوچھنا۔ اور سوم؟ حل دریافت کرنے کی صلاحیت، یعنی مسئلے کا جواب تلاش کرنا۔ یہیں پر ہاورڈ گارڈنر کا نظریہ کثیر ذہانتیں یعنی ملٹیپل انٹیلیجنسز سامنے آتا ہے۔ انہوں نے روایتی آئی کیو ٹیسٹ کو چیلنج کیا۔ جی ہاں، ان کا بنیادی خیال یہ تھا کہ ذہانت کی صرف ایک نہیں بلکہ کئی مختلف قسمیں ہیں، اور ہر انسان ان میں سے کسی نہ کسی میں ذہین ہوتا ہے۔ ہم سب مختلف اعتبار سے ذہین ہیں۔ یہ تو بہت امپاورنگ خیال ہے۔ تو کتنی قسمیں بتائیں انہوں نے؟ دیکھیں، شروع میں تعداد کچھ اور تھی، لیکن بالآخر انہوں نے 8 بنیادی ذہانتیں پیش کیں۔ کون کون سی ہیں وہ؟ پہلی ہے لسانی زبانی، یعنی ورڈ سمارٹ۔ دوسری منطقی ریاضیاتی، نمبر سمارٹ۔ تیسری بصری مکانی، پکچر سمارٹ۔ چوتھی جسمانی حرکی، باڈی سمارٹ۔ یعنی جو کھلاڑیوں وغیرہ میں ہوتی ہے؟ جی بالکل۔ پانچویں میوزکائی، میوزک سمارٹ۔ چھٹی بین شخصی، پیپل سمارٹ، یعنی دوسروں کو سمجھنے والے۔ ساتویں؟ درون شخصی، سیلف سمارٹ، یعنی خود کو سمجھنے والے۔ اور آٹھویں جو بعد میں شامل کی گئی، فطرت پسند ذہانت، نیچر سمارٹ۔ واہ، یعنی ذہانت کے کتنے مختلف رنگ ہیں۔ اور گارڈنر نے، آپ نے ذکر کیا، گھر کے ماحول پر بھی زور دیا۔ بہت زیادہ۔ انہوں نے دماغ دوست گھرانہ یعنی برین فرینڈلی فیملی کی بات کی، ایک ایسا ماحول جو بچے کے دماغ کی نشوونما کے لیے سازگار ہو۔ تو یہ سازگار ماحول، یا جسے کتاب میں افزودہ ماحول، انریچڈ انوائرمنٹ کہا گیا ہے، یہ کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ کتاب میں چوہوں پر کیے گئے کلاسک تجربے کا حوالہ ہے۔ اچھا، وہ کیا تھا؟ 2 طرح کے پنجرے تھے، ایک بالکل خالی اور دوسرا کھلونوں، پہیوں اور دوسری چوہوں کی دلچسپی کی چیزوں سے بھرا ہوا۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ جو چوہے افزودہ ماحول والے پنجرے میں تھے، ان کے دماغ خالی پنجرے والے چوہوں کے مقابلے میں زیادہ وزنی، زیادہ پختہ اور ان میں رابطے بھی زیادہ تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ ماحول براہ راست دماغ پر اثر انداز ہوتا ہے۔ بالکل، یہی نیوروپلاسٹیسٹی ہے، یعنی ہمارا دماغ ہمارے تجربات کی بنیاد پر اپنی ساخت اور کام کرنے کا طریقہ بدل سکتا ہے۔ یہ زندگی بھر جاری رہتا ہے۔ تو والدین گھر میں یہ ماحول کیسے بنا سکتے ہیں؟ کیا بہت مہنگی چیزیں لانا ضروری ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ کتاب بہت عملی مشورے دیتی ہے، جیسے بچوں سے ان کی سطح پر اتر کر بات چیت کریں، ان کے ساتھ کھیلیں، صحت مند مقابلے کی حوصلہ افزائی کریں، اور گھر میں ہلکی پھلکی موسیقی، گنگنانے کا ماحول ہو۔ پالتو جانور رکھنا بھی ہمدردی سکھاتا ہے۔ سماجی میل جول کے مواقع فراہم کریں تاکہ آداب سیکھیں، خود اعتمادی بڑھے۔ قدرتی مقامات کی سیر کا بھی ذکر ہے۔ جی ہاں، پہاڑ، دریا، باغ، چڑیا گھر، یہ سب فطرت سے جوڑتے ہیں۔ آرٹ کا سامان جیسے رنگ، کاغذ، چارٹ وغیرہ دیں تاکہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کر سکیں۔ ڈائری لکھنے کی عادت ڈالیں اور کبھی کبھی انہیں سوچنے کے لیے تنہائی بھی دیں۔ یہ سب تو ہو گئیں چیزیں اور مواقع، لیکن ان سب میں سب سے اہم عنصر کیا ہے؟ سب سے اہم عنصر خود والدین ہیں۔ ان کی فعال شرکت، صرف چیزیں مہیا کر دینا کافی نہیں ہے۔ یعنی والدین کو بچے کی دماغی نشوونما کا معمار بننا ہے۔ بالکل۔ کتاب میں ان والدین کا ذکر ہے جو مالی ضروریات تو پوری کرتے ہیں، لیکن جذباتی طور پر یا بچے کی نشوونما کے حوالے سے غیر حاضر ہوتے ہیں۔ جی، ایک جگہ تو یہ بھی لکھا ہے کہ اگر والدین بالکل ہی توجہ نہ دیں تو بچے کی کسی ناکامی میں ان کا بھی 10% حصہ ہو سکتا ہے۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ روزانہ چاہے تھوڑا ہی صحیح لیکن باقاعدگی سے بچوں کے لیے وقت نکالنا، ان کے ساتھ واقعی جڑنا، یہ صرف تعلیمی کامیابی نہیں بلکہ ایک متوازن شخصیت بنانے کے لیے ضروری ہے۔ ورنہ ایسے افراد تیار ہوں گے جو شاید نمبر تو اچھے لے آئیں لیکن کردار سے عاری ہوں۔ بالکل صحیح۔ چلیں اب تفصیل سے پہلی ذہانت پر بات کرتے ہیں جس کا ہم نے شروع میں ذکر کیا، لسانی زبانی ذہانت یا ورڈ سمارٹ۔ جی، زبان دانی کی صلاحیت۔ یہ کیوں اتنی اہم ہے؟ دیکھیں، زبان ہی وہ ذریعہ ہے جس سے ہم اپنے پیچیدہ خیالات، اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں۔
دوسروں سے تعلقات بناتے ہیں، غلط فہمیوں سے بچتے ہیں۔ یہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ اس کی نشو و نما کیسے ہوتی ہے بچپن میں؟ جی، یہ بہت جلدی شروع ہو جاتی ہے۔ عام طور پر بچہ 1.5 سال کی عمر میں بولنا شروع کر دیتا ہے۔ 2.5 سے 5 سال کی عمر کا جو عرصہ ہے، اس میں ذخیرہ الفاظ بہت تیزی سے بڑھتا ہے۔ اس عمر میں والدین کو کیا خیال رکھنا چاہیے؟ ایک تو تلفظ۔ اگر بچہ کچھ حروف غلط بول رہا ہے جیسے ڑ یا ڈ تو نرمی سے اس کی اصلاح کریں۔ ڈانٹنا نہیں ہے۔ کہانیاں سنانا، گیت گانا، نظمیں پڑھنا، یہ سب بہت مددگار ہیں۔ اور جملے بنانا کب شروع کرتا ہے بچہ؟ تقریباً 2 سال کی عمر میں وہ 3-4 الفاظ کے چھوٹے، اکثر نامکمل جملے بولنے لگتا ہے۔ 3 سال کی عمر تک یہ صلاحیت بڑھ کر 6-8 الفاظ کے مکمل جملوں تک پہنچ جاتی ہے۔ کیا اس میں ماحول کا کوئی کردار ہے؟ بہت زیادہ۔ اگر گھر میں حوصلہ افزائی ہوتی ہے، بچے کی بات سنی جاتی ہے تو وہ زیادہ بولے گا۔ اگر ڈانٹ ڈپٹ ہو یا والدین خود کم بات کرتے ہوں تو اس کا اثر پڑتا ہے۔ ایک دلچسپ بات کتاب میں یہ بھی لکھی ہے کہ بعض اوقات لڑکیوں کو زیادہ بولنے پر ٹوکا جاتا ہے، جو صحیح نہیں۔ اور بچوں کا سوال پوچھنا؟ سوال پوچھنا تو دراصل سوچنے کی علامت ہے۔ اسے دبانا نہیں چاہیے، بلکہ حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ شروع میں بچہ اپنے بارے میں بات کرتا ہے، پھر دوسروں کے بارے میں۔ یہاں تھوڑا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ بات غیبت یا مذاق اڑانے تک نہ پہنچے۔ اور بڑے بچوں میں، یعنی 6 سے 14 سال کی عمر میں؟ اس عمر میں زبان کا شعور بڑھتا ہے۔ اچھی کتابیں پڑھنا، اچھی صحبت میں بیٹھنا، ذخیرہ الفاظ بڑھانا، گرامر سمجھنا، یہ سب اہم ہو جاتا ہے۔ اساتذہ کا کردار بھی یہاں بہت اہم ہے۔ اچھا، تو جن بچوں میں یہ صلاحیت نمایاں ہو، ان کے لیے مستقبل میں کیا کیریئر ہو سکتے ہیں؟ یہ جاننا والدین کے لیے مفید ہوگا۔ بہت سے لکھاری بن سکتے ہیں، صحافی، وکیل، استاد، اچھے مقرر، سیاستدان، مترجم، شاعر، ادیب، یہاں تک کہ سفارتکار بھی۔ کتاب میں کچھ مثالیں بھی دی گئی ہیں۔ جی ہاں، دور حاضر سے ششی تھرور، اروندھتی رائے، تاریخی شخصیات میں گاندھی جی، نہرو، امبیڈکر، مولانا ابوالکلام آزاد، اور خاص طور پر مولانا مودودی کے طرز تحریر کا ذکر ہے کہ وہ کتنا طاقتور تھا اور کیسے اس نے لاکھوں لوگوں کو متاثر کیا۔ یعنی زبان کی طاقت بہت زیادہ ہے۔ بے شک، یہ مثالیں بتاتی ہیں کہ صرف ڈاکٹر یا انجینئر ہی کامیاب کیریئر نہیں ہے۔ کتاب میں کچھ سوالات بھی ہیں جن سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کسی میں یہ ذہانت ہے یا نہیں۔ جی، مختصر سے سوالات ہیں، جیسے کیا آپ کو لفظوں والے کھیل جیسے کراس ورڈ پزل وغیرہ پسند ہیں؟ کیا آپ کے لیے کتابیں پڑھنا اہم ہے؟ کیا آپ گفتگو میں الفاظ کے انتخاب، ان کی باریکیوں پر غور کرتے ہیں؟ اچھا، کیا اس کا کوئی اسلامی پہلو بھی ہے؟ جی بالکل۔ قرآن مجید میں سورۃ الرحمن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے انسان کو پیدا کیا اور اسے بیان سکھایا، یعنی اپنی بات کہنے کی صلاحیت دی۔ علم میں اضافے کی دعا رب زدنی علما سکھائی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کے پاس جانے کا حکم پایا تو اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کی فصاحت کی وجہ سے انہیں ساتھ لے جانے کی درخواست کی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ اب صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامل قلم عطا ہوئے تھے، یعنی آپ مختصر الفاظ میں بہت گہری اور جامع بات فرما دیا کرتے تھے۔ زبان پر آپ کا کامل عبور تھا۔ تو والدین گھر میں اس لسانی ذہانت کو کیسے بڑھا سکتے ہیں؟ کوئی 2-3 ٹھوس عملی مشورے؟ سب سے پہلا اور اہم مشورہ، گھر میں کتابوں کا ماحول بنائیں۔ ایک چھوٹی سی لائبریری ہو جس میں عمر کے مطابق کہانیاں، نظمیں، رسالے ہوں، اور خود بھی پڑھیں تاکہ بچہ دیکھے۔ دوسرا؟ ٹیلی ویژن یا اسکرین ٹائم کو کنٹرول کریں۔ اگر دکھانا ہی ہے تو تعلیمی مواد دکھائیں جس سے زبان سیکھنے میں مدد ملے۔ اور تیسرا؟ بچوں کو لکھنے کا سامان جیسے کاغذ، پینسل، رنگ وغیرہ مہیا کریں۔ انہیں اپنے خیالات، اپنی کہانیاں لکھنے یا ڈرا کرنے کی ترغیب دیں۔ ادبی شخصیات جیسے غالب، اقبال، فیض کا تعارف کرائیں۔ ان کا آسان کلام سنائیں۔ یعنی اظہار کے مواقع فراہم کرنا۔ بالکل۔ مقصد یہ نہیں کہ ہر بچہ شاعر یا ادیب بن جائے، مقصد یہ ہے کہ وہ اپنی بات مؤثر طریقے سے کہنا سیکھ لے۔ بہت خوب۔ اب آتے ہیں دوسری قسم کی ذہانت پر جس پر آج ہم بات کر رہے ہیں، منطقی ریاضیاتی ذہانت یا نمبر سمارٹ۔ جی، یعنی منطق اور حساب کتاب کی صلاحیت۔ اس کا تعلق کن چیزوں سے ہے؟ اس کا تعلق ہے دلیل سے، استدلال سے، چیزوں میں ربط تلاش کرنے سے، مسائل کو مرحلہ وار حل کرنے سے، اور پیٹرن یعنی ترتیب کو پہچاننے سے۔ منطق کی کیا اہمیت ہے؟
یہ تو کافی خشک سا مضمون لگتا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ منطق تو روزمرہ زندگی کا حصہ ہے۔ ہم ہر وقت شعوری یا لاشعوری طور پر منطق استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ صرف فلسفے یا ریاضی کی چیز نہیں ہے۔ یہاں تک کہ دینی علوم جیسے علم الکلام یا اصول فقہ، ان کی بنیاد بھی منطق پر ہے۔ امام غزالی نے تو منطق کو تمام علوم کے لیے ضروری قرار دیا تھا۔ منطق کرتی کیا ہے؟ بنیادی طور پر منطق ان اصولوں کا علم ہے جو ذہن کو غور و فکر میں غلطی سے بچاتے ہیں۔ بحث مباحثے میں، نتیجہ نکالنے میں، استنباط، مثالوں سے اصول بنانے میں، استقراء، ہر جگہ منطق کام آتی ہے۔ اور ریاضی؟ اکثر بچے اس سے بہت گھبراتے ہیں۔ فطرت میں ہر جگہ موجود ہے۔ کیسے؟ دیکھیں، ایک چھوٹا بچہ بھی جانتا ہے کہ اسے کب دودھ پینا ہے، ایک خاص وقفے کے بعد۔ وہ اپنے کھلونوں کی تعداد پہچانتا ہے۔ مسئلہ اکثر پڑھانے کے طریقے کا ہوتا ہے۔ اگر ریاضی کو رٹانے کے بجائے عملی زندگی سے جوڑا جائے تو یہ دلچسپ بن سکتی ہے۔ عملی زندگی سے جوڑنے کی کوئی مثال؟ بہت سی ہے۔ سورج اور زمین کی گردش سے وقت اور موسم کا تعلق سمجھانا، نماز کے اوقات کا تعین، خریداری کرتے وقت حساب کتاب، سفر کرتے ہوئے رفتار اور فاصلے کا اندازہ لگانا، چیزوں کو ناپنا، تولنا، یہ سب ریاضی ہے۔ تو جن بچوں میں یہ صلاحیت زیادہ ہو، ان کے لیے کون سے کیریئر مناسب رہتے ہیں؟ سائنسدان، ریاضی دان، انجینئر، کمپیوٹر پروگرامر، اکاؤنٹنٹ، ڈیٹا انالسٹ، معیشت دان، تحقیق کار، یہ سب وہ شعبے ہیں جہاں منطقی اور ریاضیاتی سوچ کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ مشہور مثالیں کون سی ہیں؟ ایڈیسن، البرٹ آئنسٹائن، بل گیٹس، اسٹیفن ہاکنگ جیسی شخصیات کا ذکر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی منطقی اور ریاضیاتی صلاحیتوں سے دنیا پر گہرا اثر ڈالا۔ اس ذہانت کو جانچنے کے لیے کیسے سوالات ہو سکتے ہیں؟ جیسے، کیا آپ کو نمبروں والے یا منطق والے کھیل جیسے پزل، سوڈوکو وغیرہ پسند ہیں؟ کیا آپ کو سائنس اور ریاضی کے مضامین میں دلچسپی ہے؟ کیا آپ اکثر چیزوں کی منطقی وضاحت تلاش کرتے ہیں؟ کیا آپ تجریدی یعنی ایبسٹریکٹ تصورات میں سوچ سکتے ہیں؟ اس کا بھی کوئی اسلامی پہلو ہے؟ جی، بہت گہرا تعلق ہے۔ قرآن مجید میں 60 سے زیادہ مرتبہ عقل، فکر، تدبر یعنی سوچ بچار پر زور دیا گیا ہے۔ اچھا؟ جی، قرآن اپنے مخالفین سے ہمیشہ دلیل مانگتا ہے۔ برہان کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توحید ثابت کرنے کے لیے منطقی دلیل دی گئی کہ اگر زمین و آسمان میں اللہ کے سوا دوسرے معبود ہوتے تو نظام درہم برہم جاتا۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، نے کی مثال دے کر مرنے کے بعد جی اٹھنے کا امکان بتایا گیا۔ یعنی اسلام غور و فکر کی بہت حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ یقیناً تفکر کی بہت اہمیت ہے۔ کتاب میں ایک دلچسپ نقطہ آرتھر گلین لیونارڈ کا بھی نقل کیا ہے کہ شاید صحرا کا جو کھلا ماحول ہوتا ہے جہاں آسمان صاف نظر آتا ہے، وہ کائنات پر غور و فکر میں زیادہ مددگار ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غار حرا میں غور و فکر کرنا بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ تو والدین گھر میں اس منطقی اور ریاضیاتی سوچ کو کیسے فروغ دے سکتے ہیں؟ کوئی عملی مشورے؟ پہلا تو یہ کہ بچوں کو ایسے کھلونے اور کھیل مہیا کریں جو سوچنے کر مجبور کریں، جیسے پزل، بلڈنگ بلاکس، لیگو اور حکمت عملی والے کھیل، مثلاً شطرنج۔ دوسرا؟ سائنسی تجربات کرنے کا موقع دیں۔ بہت سادہ چیزیں جیسے قطب نما، میگنیفائنگ گلاس، پیمائشی اوزار جیسے تھرمامیٹر، جگ، ترازو، انہیں کھلونوں کی طرح استعمال کرتے ہوئے بچے بنیادی سائنسی اصول سیکھ سکتے ہیں۔ اور کمپیوٹر کا استعمال؟ جی، کمپیوٹر کو مثبت طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ بہت سی اچھی تعلیمی ویب سائٹس ہیں جیسے خان اکیڈمی، فن برین، کول میتھ گیمز، اور ایپس بھی ہیں جیسے پروڈیجی، جیو جیبرا۔ ان سے ریاضی دلچسپ بن سکتی ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ بچے سوال پوچھنے سے جھجکے نہیں۔ اور روزمرہ زندگی میں؟ روزمرہ کے مسائل پر بات کریں۔ ایسا کیوں ہوا؟ اس کی منطقی وجہ تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ خریداری کے دوران موازنہ کرنا سکھائیں، جیسے کون سا شیمپو سستا ہے، اس کی فی ملی لیٹر قیمت نکال کر۔ شاعری میں بھی پیٹرن تلاش کرنے کو کہیں۔ ایک ہی ریاضی کے مسئلے کو مختلف طریقوں سے حل کرنے کی کوشش کریں۔ زبردست! تو آج ہم نے ایس امین الحسن کی کتاب بچوں کی ذہانت کا فروغ کی روشنی میں دو بہت اہم ذہانتوں، لسانی زبانی اور منطقی ریاضیاتی پر تفصیلی گفتگو کی۔ جی، اور اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ذہانت ایک کثیر جہتی تصور ہے۔ یہ صرف ایک یا دو صلاحیتوں تک محدود نہیں۔
اور سب سے اہم بات یہ کہ اسے پہچانا جا سکتا ہے اور مناسب ماحول اور توجہ سے اسے نکھارا جا سکتا ہے۔ یہ ان والدین کے لیے بہت امید کی بات ہے جو شاید اپنے بچوں کی غیر روایتی صلاحیتوں کو لے کر پریشان ہوں۔ بالکل۔ اور اس گفتگو کے اختتام پر ایک سوال شاید ہمارے سننے والوں کے ذہنوں میں بھی آئے، جو ان ذرائع سے ہی ابھرتا ہے۔ والدین کس طرح توازن قائم کریں؟ ایک طرف تو بچے کی فطری صلاحیت اور دلچسپی کو سراہنا ہے، اور دوسری طرف اسے عملی دنیا کے تقاضوں اور ممکنہ کیریئر کے لیے بھی تیار کرنا ہے۔ یہ واقعی ایک اہم سوال ہے۔ اور یہ بھی کہ ذہانت کی ان مختلف اقسام کو سمجھنا، کیا یہ اچھے والدین ہونے کی ہماری جو روایتی تعریف ہے اسے کسی طرح بدلتا ہے؟ یقیناً ان نکات پر غور کرنا چاہیے۔ اگلی بار ہم ذہانت کی کچھ اور اقسام پر بات کریں گے، خاص طور پر بصری مکانی ذہانت پر۔ انشاءاللہ۔